وہ دیکھ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اپنے گھر کے اندر بیٹھا رو رہا ہے، اور ایسی آواز سے رو رہا ہے، رونے کی آواز پہ بیوی تڑپ گئی، اچھل کر آئی، کہنے لگی خدا تیرے پہ رحم کر دے، عمر بتا تجھے کس نے ستایا، عمر بتا مدینے پر کسی نے حملہ کر دیا، عمر بتا کیا بات ہے، کہ جب آج میں مسجد سے نکلا ہر بندہ دیکھ کے واہ واہ کر رہا تھا، ہر بندہ دیکھ کے جی جی کر رہا تھا، ہر بندہ دیکھ کے مجھے سلام کر رہا تھا، کہہ رہا تھا واہ عمر، اللہ اکبر، رو اس لیے رہا ہوں کہ باہر تو دنیا مجھے ہاتھوں میں اٹھا رہی ہے، گھر والوں کی نظروں میں پتہ نہیں عمر کا کیا مقام ہے، باہر والوں کے تو حق اتنے پورے کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہ میرے دور کے اندر بکری شیر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا، امت کا اتنا خیال ہے، امت تو دور کی بات، جانوروں کا اتنا خیال ہے، جس روڈ کے اوپر سوراخ ہے عمر روڑا لے کر مٹی لے کے سوراخ بھرتا ہے، کسی جانور کا پاؤں بھی اس کے اندر نہ آ جائے، لیکن گھر کی حالت پتہ نہیں کیا، بیوی کا ہاتھ پکڑا، فرمایا اے مجھے دنیا کے اندر بتا دے میں نے تیرے حقوق پورے کر دیے کہ نہیں، بیوی کا یوں کر کے سر ہل گیا، کہنے لگی عمر دنیا جتنی تیری تعریف کرے لیکن تیرے گھر والی کو تیرے سے شکوا ہے، جبر کے کان کھڑے ہوئے، اے اللہ کی بندی تو نے کیا کہہ دیا، کہ مجھے تیرے سے گلا ہے، وہ تو روزہ انور میں چلے گئے، صدیق بھی یاری نبھا وفاداری نبھا کے چلا گیا، بوجھ امت کا تیرے کندھے پہ ڈالا، عمر جس دن سے تو نے کلمہ پڑھا اس وقت سے لے کر پوتے دوتوں والی ہو گئی، بچوں والی ہو گئی، عمر اللہ کی مخلوق کے لیے وقت ہے، مسلح پر وقت ہے، عمر رعایا کے لیے وقت ہے، دین اسلام کے لیے میدانوں میں اترنے کے لیے وقت ہے، میرے لیے تیرے پاس وقت ہی کوئی نہیں، عمر میرا بھی تو دل چاہتا ہے میرے پاس بیٹھے، میں تجھے سناؤں تو مجھے سنائے، میں تجھے ہنساؤں تو مجھے ہنسائے، اے عمر میرا بھی تو کوئی حق ہے، اللہ اکبر، پھٹے ہوئے دامن والے نے یوں کر کے ہاتھ جوڑ دیے، فرمایا میں تو باہر کی فکر کر رہا تھا، اے میرے گھر میں کیا ہوا، ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے واسطے میں تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا، کپڑے میں خود دھو لوں گا، میں تیرے سے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنا حق مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، اللہ اکبر، عمر تو روئے جو روئے، بیوی ساتھ زور زور سے رونے لگ گئی، کہنے لگی عمر ایسی بات نہ کر، کہنا نہ کچھ بات تو ہوگی، پہلے مجھے اپنا حق معاف کر دے، حضرت عمر سے بیوی کہنے لگی ہاں ایک شرط پہ معاف کروں گی، یوں نہیں کہا بیت المال سے مجھے کچھ لا کے دے، یوں نہیں کہا مجھے پیسے لا کے دے، کہ عمر میں نے اس روزے والے سے سنا قیامت کے دن تو ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائے گا، عمر ایک صورت حق معاف کرنے کی کا کیا، کہ جب تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو دیکھتا وہ جنت میں جائے، عمر مجھے نہ بھولنا، ایک ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہو دوسرا میرے ہاتھ میں دے دینا، وعدہ کر اگر تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے تو میں نے اپنے سارے حق کو معاف کر دیا، عمر نے کہا الحمدللہ، جان چھوٹ گئی، رب اکبر کی قسم ہے قیامت کے دن اکیلا نہیں جاؤں گا بلکہ میں تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کے جنت الفردوس میں لے کے جاؤں گا، تم نے مخلوق کے بارے میں اتنا ڈرتے دیکھا، اپنے بارے میں میرے عزیز و عبدالحنان کو اتنا ڈرتے نہیں دیکھا، واہ عمر رب اکبر کی قسم ہے، او میرے پیارو، جو ایک دیسی گھی کی اللہ پوتے کے ہاتھ میں اٹھنی دیکھی اس وقت کے دور کی، ایک سکہ دیکھا، پیسے دیکھے، حضرت عمر نے ہاتھ ہی پکڑ کے مروڑ دیا، مٹھی میں کیا ہے، پوتا ڈر گیا، دادا کچھ نہیں کرنا، یہاں تو جان نہیں چھوٹے گی، وہ اور دادے ہوں گے جو بیٹوں کے ساتھ بیٹھ کر کپڑے اتروائیں گے، یہ دادا عمر ہے جو زمین پر بولے، رب آسمانوں پہ بولتا ہے، جب یوں دیکھے فرشتے بھی حیا سے نیچے نظریں کر لیتے ہیں، بتا 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 یہ ٹھنی کہاں سے آئی، کہ لگا ابا جی میں غلط رستے سے نہیں لے کے آیا، یہ مجھے چاچا ابو موسیٰ عشری نے دی ہے، بیت المال کے ذمہ دار نے دی ہے، تو میں نے ہاتھ پکڑا بیت المال کے دروازے پر، ٹھک ٹھک جا کے وہ موسیٰ عشری کا دروازہ بجا دیا، دروازے کی جھیری میں سے عمر کی آنکھوں کے اندر سرخی دیکھی، ابو موسیٰ عشری کانپنے لگ گئے، دروازہ کھولا، کہا عمر جواب سن لے، سوال بعد میں کرنا، بیٹا کیوں لے کے آیا، کہا بتا تو ہوتا کون ہے، کس غرض سے میرے بچے کو اٹھنی دی، کبھی تم نے پوچھا اے بیٹا یہ ٹی شرٹ کہاں سے آئی، کبھی تم نے پوچھا اے بچہ یہ ٹروزر کہاں سے آیا، آج روٹی کیوں نہیں کھائی، تیرا کون سے ایسا سگا ہے جس نے زندگی میں ماں کو پانی نہیں پوچھا، وہ تجھے چھوٹے گوشت کی کڑھائیاں کھلا رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیری تہذیب، تیرے گھر کی غیرت کو اس نے اجاڑنے کا فیصلہ کیا، کسی باپ نے پوچھا کہ میرا بچہ 2 بجے کیوں آ رہا ہے، تم نے انہیں پوچھنے کا موقع ہی نہیں دیا، اے ایسی بد کلامی کرتے ہو، خبردار خبردار،
دس از لاسٹ وارننگ دے کے جا رہا ہوں، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولیو، اپنے ماں باپ کے سامنے میرے عزیزو یوں نہ گھوریو، بیوی کے کہنے پر ماں باپ سے نہ لڑیو، وکالت نہ کریو، اللہ اکبر نفرتوں کی وکالت کرے گا خدا کی قسم بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پیار کا پل بننا کہندی تیری ماں نو تے پتہ نہیں کی ہو گیا، ہر ویلے کمرے چ بیٹھی رہندی ہے، اٹھن دانا نہیں لیندی، ہماری بھی تو کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، جام دونوں بیٹھتے ہیں، تیرا ابا بیٹھ جاتا ہے، تیرے اللہ فرماتا ہے خبردار ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھ لے، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کاش کسی مدرسے کسی مسجد کے اندر یا درس قرآن کے لیے چلے جاتے، ان کو گھر درستی کی سمجھ آ جاتی، لیکن خبردار اگر انہیں کچھ نہیں پتا میں پھر بھی ان کی وکالت کروں گا، خبردار یہ تجھے بیڈ روم میں اچھے نہیں لگتے، مجھے نماز کی حالت میں اچھے لگتے ہیں۔ عبدالحنان کوئی بھی ہو، نعت خان ہو، یہ بچے جوان ہو، جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جب تک یہ پڑھ کے مجھے سناؤ گے نہیں، خدا تمہیں نماز کا سلام پھیرنے کی بھی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ قسم اٹھا کے چار چفیرے جتنے بیٹھے ہو بتاؤ دادے کا حق ہے کہ پوتے کو پوچھ لے؟ آج گھر کے اندر ہے ابا جی ایک تو شکر کرو اللہ دا تانوں روٹی مل رہی ہے، ابا جی تانوں کپڑے توتے مل رہے ہیں، ابا جی استری جدوں منگدے ہو جا ابا جی تہاڈی دعائی اج پتہ نہیں ہرے تانوں تو میرے بالاں تو نفرت ہے، تانوں تے میرے بچیاں تو پتہ نہیں ویری ہو گیا۔ اللہ کی قسم ایسے کڑوے بولوں سے تیرے میرے ابا کا دادے کا سکون کا سانس بھی ختم ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا ختم ہو گیا۔ یہ تو جیتے لوگ تھے برف کے بلاغ، او گندم کی بوریاں اٹھانے والے، آج اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہے۔ ایسی نوبت آ گئی کہ پانی کا گلاس سامنے پڑا ہے، ڈر کے مارے بہو کو پوتے دوتوں کو نہیں کہتے پترا پانی پیا کے اندر سے جھڑکی کی آواز نہ آ جائے۔ نانا میرے پیارے دھرتی پر ایسا آگ کا نفرت کا ظلمت کا انگارہ نہ پھیر، ایسا انگارہ نہ پھینک کہ اس کی تپش تجھے قبر کے اندر تڑپا کے رکھ دے۔ روٹی سے چولہے پانی سے جو وقت ملتا تھا ماں بچوں کے حالات پڑتی تھی، کہاں چلی گئی وہ مائیں جو بچوں کے سر سے کپڑا اتار کر ان کے منہ کو سونگا کرتی تھی، سوتے ہوئے کان صاف کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ان کے کپڑوں پر دھبوں سے پہچان جاتی تھی کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج اس بیٹی کو کپڑے کی، جوتے کی، ہر دکان کی، ہر سیل کی پہچان ہے۔ جس نسل کو 9 مہینے کوک میں اور جس نسل کے لیے اپنے پیٹ کو پھڑوا کے ٹانکے لگوائے وہ نسل جوان ہو گئی، 2 سال دودھ پلایا، پھر اپنی آغوش مادر میں سلایا۔ اللہ اکبر، آج اسی بچے کو پہچان نہیں سکی۔ یہ ماں کہتی ہرے پتہ نہیں کی دیتے چلا گیا، ہرے کی دیتے چلا گیا۔ مولوی صاحب ایسا تویز دو فرما بردار ہو جائے، اور نہیں اللہ اکبر، کام کرتے ہوں گے مولویوں کے تویز، عبدالحنان کا تویز میرے عزیزوں اس بچے کے لیے کام نہیں آئے گا۔ میری بہنا اپنے بچے کی نظر نہ اتروا، اپنے شوہر کے کاروبار کے لیے تویز بعد میں لے، اپنے مکان کی خیر و برکت کے لیے قرآن کی آیتیں بعد میں لکھوا، پہلے اپنے لیے تویز بنا۔ پتہ نہیں تیری گود کو کس کی نظر لگ گئی، تیرا حیا، تیرا پردہ، تیری غیرت کون چرا کے لے گیا۔ تیری گود اللہ اکبر اتنی لاوارث ہو گئی کہ اس گود نے رابعہ بصریہ کو پیدا کرنا چھوڑ دیا، اس گود نے عبدالقادر جیلانی پیدا کرنا چھوڑ دیا۔ فیصل آباد والوں، پوری دنیا کے الحمدللہ اس وقت جب مجھے یوٹیوب کی طرف سے گولڈ بٹن ملا، اس وقت کہا تھا آپ کو دنیا کے 71 ممالک کے اندر سنا جاتا ہے، اور اللہ کی قسم اس مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ، اس مرتبہ تمہارے فیصل آباد کے علماء بھی تھے۔ مجھے دنیا کہتی تھی عبدالحنان ہوٹل کی گلیوں کے اندر رش، اللہ اکبر، احرام باندھ کے جورانا جا رہا تھا عمرے کے ارادے سے۔ ایک عورت انگلینڈ کی آئی، الشیخ عبدالحنان، میں نے کہا نعم السلام، ایسا روئی جیسے بچہ باپ بڑے دل کے بعد بچھڑے ملتے ہیں۔ اس نے پرس کھولا، یوں گاڑی کے اوپر پونڈوں کی بارش، دنیا دیکھ لو، پتہ نہیں کتنے ملکوں کی کرنسی عبدالحنان کے جیب میں تھی۔ اللہ اکبر، حرم کے اندر، مدینے کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں، حضرت بیعت کر لو، حضرت دعا کر لو، حضرت یہ کر لو، حضرت یہ کر لو۔ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اتنی عزتوں کے ساتھ نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اتنے اپنے فضل اور کرم فرمائے۔ لیکن میرے پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو، عبدالحنان بھی آج رو رہا ہے، ہر جگہ جا کے روتا ہے۔ میری فیلڈ کے خطیب مجھے شبیر عثمانی صاحب بھی کبھی ہنس کے کہتے ہیں حضرت جی تسی روندے مینوں رلا دیندے ہو، دسو
सोते से ही रोंदे की हो। मैंने कहा मौलवी साहब अल्लाह की कसम, जो मेरे सामने बैठे होते हैं मुझे उन्हें देख के हंसना नहीं आता, रोना आता है। कोई औलाद का सताया हुआ, कोई बाप का सताया हुआ, मोनी कोई जलसा ऐसा नहीं जो कान में आके बुढ़ा रो के ना कहता हूं मौलवी साहब पुत्रा ने हालात खराब कर दिते, मौलवी साहब पुत्रा ने अज कर दिता। यकीन जानो रो रो कर पिछले दिनों तो आंखें मेरी बंद हो गई थी। मैंने कहा ले भी शुगर का हमला हो गया, वो तो मुझे शहजादपुर अस्पताल में ले गए, पता नहीं क्या क्या आंखों के साथ किया, अब देखने के काबिल हुआ। मेरे प्यारो अल्लाह अकबर, अकड़ने से अल्लाह को गुस्सा आता है, रोने से अल्लाह को तरस आता है। हमारा काम है रातों को रोना याद दिल भर में, हमारी नींद है बहवे ख्याले यार हो जाना। वो रात ही क्या वो नींद ही क्या जिसमें यार का दीदार न हो। ओ लोगो आंखें तरस गई, आंखें तरस गई हुजूर के दीदार को, आंखें तरस गई अल्लाह के दीदार को, आंखें तरस गई मक्के मदीने के दीदार को। मेरे प्यारो तावीज़ अपने किरदार के लिए लो, औलाद के लिए बाद में लो। पता नहीं मेरे किरदार को, पता नहीं मेरे माँ बाप के पुरखों को, उनकी मेहनत को, उनके किरदार को किसकी नजर लग गई। इस घर से नाचने वाले निकल रहे, नमाजी कहाँ चले गए, कुरान वाले कहाँ चले गए, दाराल का गाल की सैर करने जा रहे हो, हज उम्रा करने का ख्याल और मोहब्बत दिल के अंदर पैदा क्यों नहीं हो रहा है। अपना खुदा की ये इंसानियत कोई नहीं। सुबह दुकान पे 7 बजे गए, रात को 12 बजे आए, तूने दुकान को तो बना लिया, इस नस्ल को कौन बनाएगा जो अब्बू अब्बू कहता सो गया, अम्मी अब्बू कदों आएंगे, अम्मी बाबा कब आएंगे, अम्मी बाबा कब आएंगे, बाबा तो खूंखार भेड़िया बन के आ रहा है। हटो बचो, डिस्प्रिन दो, लेटा बंद कर दो, दफा करो, कुतूरिया नुबार कर दो। अल्लाह अकबर, तुझे बेटे कमरे में अच्छे नहीं लगते। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर के जिस्म अथर पर पेशाब किया, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी की नवासी, और तीसरा हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हुजूर ने कंधे पर बिठाया हुआ, हजरत हसन ने पूरा पेशाब कर दिया, नबी के कपड़े सारे गीले हो गए। माई फातिमा रोने लगी, हजरत अली कांपने लगे। आपने परे हट जा, ये नाने और नवासे का मामला है, खबरदार तुझे बोलने की जरूरत कोई नहीं। या बच्चा कमरे में प्यारा नहीं लगता, वह मोहम्मद नवासों को कंधों पर बिठाकर ऊंट की सवारी और घोड़ों की सवारी करा रहा है। पता था जिन्हें आज मैंने पुष्प पर बिठा के सवारी कराई है, कल इन्होंने करबला के मैदान में नेज़े की एंडी पे चढ़कर अल्लाह का कुरान सुनाना है। दादे के पास बैठो, अम्मी का गिला, दादी के पास बैठो, पुत्र मेरा काम नहीं करता, इनू काम दे काबिल छड़िया तू। नाराज ना होना, अगली बात करके जाऊंगा। मेरा आज आपसे तकरीर के नहीं, कुछ मजाक करे को दिल कर रहा है। मेरे पता नहीं मुझे मौका कारी साहब का, इनका एहसान है कि 5-7 साल बाद बुला लिया, मुज़ाकरा करके जाऊंगा। मेरे प्यारो थोड़ा सा मैं आपसे मुज़ाकरा करना चाहता हूं। ईमानदारी से बताओ इस वक्त हमारे घरों की हालत क्या है। उजड़े नहीं पड़े, सूने सूने नहीं पड़े, डिप्रेशन की गोलियां खाकर भी रात को नींद नहीं आती है। मैंने समझा कमरे में ऐसी लगेगा 16 पे चलेगा, सुकून आएगा, या तो मुझे तड़पा के बाहर फेंक दिया। 4-4 बजे तक घोटनों पर बैठने वाले पुत्र साढ़े कम ने नहीं, ये काम के थे, तुमने इन्हें बेकार कर दिया। ये 4 बजे तक होटल पे क्यों बैठा है, इसे पता है घर में जाऊंगा किल किल बक बक शुरू हो जाएगी। घर में जाऊंगा अम्मी गिला करेगी अब्बू का, अब्बू गिला करेगा अम्मी का, दादी के पास बैठूंगा गिला करेगी, नानी के पास बैठूंगा गिला। ये तो तरबियत की यूनिवर्सिटियां थी जिन्हें फहाशी के अड्डे मास्टर ने बना दिया। अल्लाह अकबर, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर औलिया आए हैं, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर अब्दाल गौस कुतुब आए हैं, इन यूनिवर्सिटियों के अंदर कुरान के कारी आए हैं, हदीस के हाफिज आए हैं। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, अगर माल में सुकून होता कोई मालदार अस्पताल में ना जाता। अगर मेरे प्यारो ऊंची बिल्डिंग के अंदर सुकून होता तो जनाजे उठने के बाद किसी बिल्डिंग को ताला ना लगता। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मानो नहीं मानते, मानना पड़ेगा, मौत मनवाएगी कि सुकून मिलेगा तो आमना के लाल की मुबारक जिंदगी में मिलेगा, अगर इज्जत मिलेगी तो आमना के लाल के कदमों में मिलेगी। बाप को हक है, पूछे बेटे से क्यों देर से आया। घर के अंदर हु हो रही है, आज उमर को क्या हो गया, हाथ पकड़ा, बच्चे की रगें सफेद हो गई, उमर की ताकत। अब वो मूसा बता ठन्नी क्यों दी, उन्हें कहा उमर को गले करन दी। क्या हुआ, बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, कई दिन से सफाई नहीं हुई थी, आज मेरे पास वक्त बचा, मैं बैतुल माल में झाड़ू दे रहा था। उमर ये चवन्नी फुदकती हुई कचरे में कभी इधर की उधर आई। उमर तेरा पोता सामने खड़ा था, मैं कहा पुत्र ए ले जा शह खा ले। उमर अल्लाह की कसम इसके अलावा और कोई गर्ज नहीं। ये ठन्नी रुलती फिर रही थी,
حضرت عمر نے یوں نہیں کہا او بالن کتھے گیا, گتے کتھے گئے, گھر چولہے میں لکڑی کوئی نہیں. واہ عمر, جس کے گھر کے اندر دیے کے اندر بتی نہیں تھی چراغ جلانے کے لیے, اٹھنی دے کر وہیں بیت المال کے دروازے پر بیٹھ گئے, اپنی پگڑی اتار کے جھولی میں رکھ لی. ایسا روئے کہ مدینے کے قرب و جوار والے گھر والوں کے دروازے کھل گئے. حضرت عمر کو دیکھ کے کہنے لگے نہ جسم پر زخم نظر آ رہا ہے نہ سامنے کوئی میت نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیوں رویا؟ عمر کی ہچکی بندی روتے روتے ابو موسیٰ اشعری کی طرف دیکھا کہ اس سے پوچھو میں نے تیرا بگاڑا کیا ہے, میں نے تیرا قصور کیا کیا, میں نے تجھے کیا کہا, کہ ہوا کیا؟ کہ اس کو پوچھو بیت المال میں مسلمانوں کا پیسہ استعمال کرنے کے لیے اسے پورے مدینے میں میرا ہی بچہ نظر آیا تھا. کل قیامت کا دن ہوگا, ہر عمل میں چھوٹ جاؤں گا. اگر اللہ نے پوچھ لیا بتا بیت المال کی ٹھنڈی کا حساب دے, رب اکبر کی قسم عمر کا سر جھک جائے گا, نگاہیں نیچی ہو جائیں گی. عمر اپنی زندگی کا حساب دے گا, مسلمانوں کی ٹھنڈی کا حساب نہیں دے گا. فیصل آباد کے تاجروں, عمر اٹھلی کے حساب دینے پر چیخ رہا ہے یا تو اربوں کھا گئے. میت پڑی یوں کر کے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, چہرہ کھلا ہوا ہے. رسیوں سے ایسی بھی نوبت آنی تھی, رسیوں سے منہ بند کرنے پڑیں گے. ایسی بھی نوبت آنی تھی پیٹ کے اوپر لوہے کی چیز رکھ کر کے پیٹ پھول رہے پھٹ نہ جائے. ایسا بھی سنت کے مومن پر وقت آنا تھا. جس زمین نے وہ جنازے دیکھے ہو, جس جنازے کے اٹھنے پر ان کی قبروں سے 6 مہینے خوشبو آئی ہو, جس زمین نے وہ میت دیکھی ہو کہ ایمبولینس کے سٹریچر سے خوشبو آئی ہو, جس زمین نے وہ منظر دیکھے ہو کہ مرتے وقت دنیا کو کلمے پڑھا کے گئے ہو. اللہ اکبر. اب وہ زمین تیرے میرے آپ تو بہت اچھے, میرے جیسے نکموں کو دیکھ کر زمین روئے 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 رہا تو کیا کرے. میت پڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. دنیا کہہ رہی بڑا سونا ہے, نور آیا نور آیا. میں نے بھی نور دیکھا, میں نے کہا یہ نور ہے یہ فکر ہے. مجھے میت کان میں کہنے لگی جن کے حوالے کر کے جا رہا ہے وہ مجھے اوپر لے جانے کو تیار ہی کوئی نہیں. میں نے کہا سمجھا تو صحیح. میں بجٹکا سا پنجابی میں, مجھے عربی نہیں آتی, مجھے فرشتوں کی زبان نہیں آتی, اللہ نہ کرے, مجھے سمجھا تو صحیح. کہنے لگے فرشتے مجھے تو کے گلاب پہ سجایا گیا, کافور کی دھونی میں سجایا گیا, کفل میں مدینے کی خوشبوئیں ڈالی گئی, لیکن پھر بھی لے جانے کو تیار ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ فرشتوں نے نہ میرا کفل دیکھا نہ میرے ہاتھ دیکھے, میرے منہ کو کھول کے سونگ کے دیکھا. فرشتوں نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ بیٹی کے حق کی بدبو آ رہی ہے, بہن کے حق کی بدبو آ رہی ہے, بھائیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے, پڑوسیوں کے حق کی بدبو آ رہی ہے. رب اکبر کی قسم, جس منہ سے بدبو آئے ماں ناشتہ نہیں دیتی, اور جس منہ سے حق کی بدبو آئے خدا اس زبان پہ کلمہ طیبہ کیسے دے گا. میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک چھپر کے سائے میں زندگی گزار لینا, ایک کپڑے میں. واہ موسیٰ, دن کو کپڑا جسم پہ لپیٹ لیتے, رات کو زمین پہ بچھا لیتے. یہ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے. لیکن میرے پیارو زندگی گزار لینا, اللہ اکبر, گیلی روٹی نہیں تو سوکھی پہ گزارا کر لینا. اللہ اکبر. کرمان کے بادشاہ کا ایک ولی اللہ کے دروازے پر رشتہ آیا. دستہ کوئی قاصد کہنے لگا پتہ لگا تیری بیٹی جوان ہے. کہ پھر کیا کروں؟ کہ بادشاہ وقت نے رشتہ بھیجا. آج گھروں کے اندر ہونا کیوں پڑا؟ میری پیاریوں اور میری ماں اور میری دھیوں, تم نے اپنی نسل کے لیے مال تلاش کیا, کردار تلاش نہ کیا. پتر کی کم کردا ہے, کنیاں دکاناں نے, زمین کنی اپنے نہ ہے, باہر کتھے رہندا ہے, شادی تو بعد وکھرا ہوئے گا کٹھا ہوئے گا, جہیز میری تینوں کننا پاؤ گے. انہیں کہا جنہ تو بول لیں گے انہ پاواں گے, لیکن اخلاق کا ذرہ بھی نہیں دیں گے, کردار کا ذرہ نہیں دیں گے. اللہ اکبر. شاہ کرمال کا رشتہ آیا, بیاہ دے ٹور دے. انہیں کہا جا 3 دن کے بعد آئیو, اللہ سے مشورہ کرو. گھر آئے, بیوی کو بچی کو جب ڈالا, رونے لگے. پتی کہنے لگی ابا کوئی گالا کڑ کے گیا بوئے تھے؟ نہیں نہیں. کہ بدتمیزی کر کے گیا؟ نہیں. کہ بیٹی میں نے تو سجدوں میں تہجد میں تیرے لیے تقوی والا مانگا تھا, یہ مال والا کہاں سے آ گیا؟ اللہ. کہ ابو اگر تجھے مال والا پسند نہیں تو مجھے نہیں پسند. میں عبدالحلال مال کی مذمت کر رہا ہوں, اس مال کی. یاد رکھنا دنیا جتنی کماؤ خدا منع نہیں کرتا,
فرمایا जेब तक रखना, अपने दिल में ना बसाना, जो जेब मेरा ही उसके हिसाब को माफ कर दूंगा, जो दिल के अंदर आ गई उसका गिन गिन के तुम्हारे से हिसाब लूंगा। उसे जेब के अंदर रखना, बाहर रखना, अंदर न लाना। जब तक जेब में रहेगी जरूरतें पूरी होंगी, जब जेब से अंदर जाएगी तो पैसा नहीं, भाई का हक, बहन का हक, माँ का हक, बीवी का हक महर जाएगा, पड़ोसियों का हक महर जाएगा। अभी रमजान होगा मेरे अजीजों, सेलें लगेगी नहीं। कुछ मेरे अजीजों बोतलें पीने वाले तरावी पढ़ने जाएंगे, कुछ बोतलें पीने वाले अस्पताल जाएंगे। अगर तेरे मेरे अंदर ताकत है तो मैं 140 की बोतल लाऊंगा। गरीब क्या करे, गरीब क्या करे, गरीब क्या करे, अल्लाह की कसम मैं जीती जागती तस्वीर दिखाऊं, उस बच्चे का नाम तो नहीं लूंगा। आज से कोई 7-8 साल पहले की, अब तो बहुत महंगाई हो गई, 7-8 साल पहले की बात है। मेरा एक बच्चा छोटा सा खादी हुआ करता था, अब तो अल्लाह ने उसे बाहर भेज दिया, बड़े उसे रंग लगाए। मगरिब की नमाज के बाद दौर करता था, अल्लाह अकबर, कुछ मैं सुनाता कुछ वो सुनाता। दौर करते करते मुझे मीठा शरबत पीने की शुगर में आदत है, लो हो जाती है। मैं बार बार वो अफजल नींबू वाला पी रहा था। मैंने उस बच्चे के हाथ में दिया, मैंने कहा बेटे पी ले। 4-5 मरतबा मैंने कहा, उसने नहीं पी। अल्लाह की कसम फिर वो रोने लग गया। मैंने कहा क्यों रोया? कमौली साहब पता नहीं 7वां या 8वां रोजा है। मेरी अम्मी रोजाना अब्बू को कहती है शरबत दी बोतल ही ले आ दे। हम रोजाना सादे पानी से रोजा खोलते हैं, आज शरबत पी रहा हूँ, मुझे माँ का चेहरा याद आ गया है। मैं नहीं पीना बोली साहब, उठ के चला गया। ये सिर्फ उस घर के अंदर परेशानी नहीं, हर घर का ये हाल है। बजाय परेशानियां कम करने के, बजाय तुमने शरबत की प्यास बुझाने के, तुमने जनाजे उठवा दिए। ऐसा कौन सा रहम दिल है जो 140 रुपए की बोतल 60 में दे रहा है? उस जालिम को समझाए तो अपने बच्चों के ईद के जोड़े जूते के लिए दूसरों के गुलशन क्यों उजाड़ रहा है? सारा खाम माल निकलेगा, सेलें लगेगी। अमीर को उसके पैसे की बिना पर सलाम किया जाएगा, गरीब को झड़क के दुकान से उतारा जाएगा। रख रोजा अपने पास, जो रोजा तुझे गरीब का एहसास ना दिला सके, जो तरावी में कुरान सुनना, अल्लाह अकबर, तुझे एहसास से नदामत, एहसास से हमदर्दी ना सिखला सके। अल्लाह को ऐसी तरावी, अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं। ये कमाई तेरे घर में बरकत लाएगी। जिसने तरावी छुड़ा दी, ये कमाई तेरे तकाजा ना करना, तेरे हक को दुनिया से दबवाऊंगा। अगर मेरा हक देगा तो तेरा हक देने के लिए मैं तेरे दरवाजे पर आऊंगा। फलियाबुदू रब्ब हादल बैत, आओ आओ सारे मसलों का हल। फलियाबुदू रब्ब हादल बैत। IMF, वर्ल्ड बैंक, पूरी दुनिया के एशियाई मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया। अल्लाह फरमाते और जूते पड़वाऊंगा। ए रब्बा खैर कैसे मिलेगी? और मैं अब्दुल हन्नान, जुमेरात का दिन है, शबे जुमा की बरकत वाली रात है, कबूलियत का वक्त है, कोई मर जाए हिसाब किताब भी आसान हो जाता है। शबे जुमा की रात है, आज मेरे बंदों से पर नोट ले ले, आज मेरे बंदों से अंगूठे ही लगवा दे, दस्तखत करने वाले से दस्तखत करवा दे। आज मेरे बच्चों बंदों से एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर ले ले और इस पर कायम रहना। एक वादा तुम करो, हर वादा पूरा करने का रब वादा कर रहा है। मईशत बहाल करूंगा, कर्जे मैं उतारूंगा, औलाद की नेमतें मैं दूंगा, सुकून जिंदगी में मैं दूंगा। जो मांगोगे, गुड़ मांगोगे शहद अता फरमाऊंगा, पानी मांगोगे शराब तहूरा अता फरमाऊंगा। अल्लाह अकबर, वादा कर। फलियाबुदू रब्ब हादल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुइ व आमनहुम मिन खौफ। ऐ मेरा बंदा, मेरी तलब है कि तू वादा किए बगैर ना खड़ाओ ना। अल्लाह क्या वादा? फरमाया पूरे दिन में 5 मरतबा मेरे घर में मेरे बुलाने पर आ जाया कर। 24 घंटे में तेरे बगैर बुलाए तेरे घर में आऊंगा। हय्या अलस सला हय्या अलल फला अस्सलातु खैरुम मिनल नौम। ऐ मेरा बंदा, जब मैं तुझे बुलाऊं तो इनकार न करना। मैं तुझे संगे मरमर में बुलाऊंगा, मैं तुझे एसी वाली मस्जिद में बुलाऊंगा, मैं तुझे मिनरल वाटर वाली मस्जिद में बुलाऊंगा, मैं तुझे मोटे मोटे कलीनों पे बुलाऊंगा। इनकार न करना। तू संगलाख चट्टानों, पहाड़ों के दामनों में, परेशानियों में, अस्पतालों में बुलाएगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। कर वादा, 5 मरतबा मेरा बुलावा आवे, इनकार न करना। तू मुझे बुलाना, आके इशारे से बुलाएगा, फिर मैं आऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, अल्लाह, जब नेक आदमी तुझे कहते अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मैं कहता हूँ जी मेरा बंदा। या अल्लाह, फिर तो गुनाहगार की आवाज को सुनता नहीं होगा, गुनाहगार की आवाज पर जवाब ना देता होगा। फरमाया मूसा, दुनिया का दस्तूर निराला, दुनिया का ढंग निराला, दुनिया का मंजर अलहदा। जब मुझे नेकोकार कहते अल्लाह, मैं कहता हूँ
ہوں جی میرا بندہ. جب گناہگار کہتا ہے اللہ تو میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ, جی میرا بندہ, جی میرا بندہ. اے موسیٰ ہم نے تو حامال کو بھی مایوس نہیں کیا تھا, اللہ اکبر, ہم نے تو ان کو بھی مایوس نہیں کیا تھا جنہوں نے مجھے مارنے کے لیے کمان اوپر کی, تیر اوپر کر کے چلایا تھا. میں نے کہا تھا فرشتوں اس کی تیر کی نوک کو خون لگا دو تاکہ میرا بندہ مایوس نہ رہے. سب نے اس نے اللہ کو مار دیا. وہ ایسا گھنونا جرم کرنے والے کو اللہ مایوس نہیں کرتا, راتوں کو اٹھ کے رونے والے کو اللہ کیسے مایوس کرے گا.